بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وعن الزبير بن عدي رحمه الله قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پچھلے ہفتہ اس پر بات ہو چکی ہے، جس کا حاصل یہ تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے زبیر بن عدی تابعی نے حجاج بن یوسف کے مظالم کی شکایت کی، تو انہوں نے ایک نصیحت فرمائی اور پھر اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب فرمایا کہ یہ بات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ نصیحت یہ تھی: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده أشر منه۔ یہ حجاج وغیرہ کے جو مظالم سامنے آ رہے ہیں بڑے تکلیف دہ اور ناقابل برداشت مظالم ہوتے تھے اور دینی احکام کے اندر بھی مداخلت تھی، تو فرمایا اصبروا، صبر کرو۔ ایک تو صبر کا وہ عام معنی اور مفہوم ہے جو عمومی طور پر صبر کا لفظ بولتے ہی ذہن میں آتا ہے، اور پچھلے ہفتہ اس معنی کی وضاحت بھی کی گئی تھی۔ صبر ایک اور معنی پر بھی آتا ہے، چونکہ صبر کا حقیقی معنی ہے کسی چیز کے اوپر جمنا اور ڈٹنا، چاہے کتنوں مظالم آ جائیں۔ نصیحت کا حاصل یہ ہے اس معنی کے اعتبار سے، کتنوں مظالم آ جائیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، لیکن ایسے سخت ترین حالات میں دین کا دامن چھوٹنے نہ پائے، دین پر، احکام خداوندی پر، شعائر اسلام پر ڈٹے رہنا۔ جو بھی حال آ جائے دین کا دامن چھوٹنا نہیں چاہیے، کوشش پوری یہی ہو کہ دین پر استقامت اور مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، ورنہ یہ جو حجاج کے سامنے جو حالات ہیں یہ ابھی ہمارے سامنے اپنے پہلے کے اعتبار سے بہت زیادہ لگ رہا ہے، لیکن یہ حالات دن بدن بگڑتے جائیں گے۔ ہر بعد میں آنے والا سال، وقت پہلے کے مقابلے میں شدید ترین ہوگا، مشکلات اور آزمائشیں بڑھتی جائیں گی۔ اس لیے اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے جہاں تک ہو سکے بچتے بچاتے ایمان والوں کو ایمان پر اور شعائر دین پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کا معنی اور مفہوم ہے، صبر کے معنی جمنے اور ڈٹنے کے اعتبار سے۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال: واللہ ما ادری انسی اصحابی ام تناسوا واللہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قائد فتنة الى ان تنقضی الدنیا يبلغ من معه 300 فصائدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته رواه ابو داود۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: بخدا مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں واقعی، ام تناسوا، یا وہ ازراہ مصلحت بھولنے کا اظہار کر رہے ہیں۔ واللہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فتنے اور کسی گمراہی کے لیڈر اور قائد کو نہیں چھوڑا دنیا ختم ہونے تک۔ دنیا ختم ہونے تک گمراہی، بدعت اور فتنے کے جو داعی اور لیڈر لوگ ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے، کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کے ساتھ 300 یا اس سے زیادہ لوگ ہو جائیں گے، یعنی قیامت تک جتنے بھی گمراہی، بدعت، ضلالت اور فتنے وجود میں آئیں گے، اور جو اس فتنے کو وجود میں لانے اور برپا کرنے والے ہوں گے، فتنے کے لیڈر ہوں گے، اور ان کے ساتھ 300 آدمی یا اس سے زیادہ ان کے ساتھ جمع بھی ہو جائیں گے، ان کی دعوت قبول بھی کر لیں گے، تو کہہ رہے ایسے جتنے بھی لیڈران ہیں گمراہی، بدعت اور فتنے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے، مگر یہ کہ سب کا ہمارے سامنے نام بیان کیا ہے۔ الا قد سماہ لنا، اس کا نام بیان کیا ہم سے، باسمہ ہی، خود اس لیڈر کا نام، واسم ابیہ اور اس کے باپ کا نام، واسم قبیلتہ اور اس کے خاندان کا نام۔ یعنی حاصل یہ کہ قیامت تک جتنے فتنے ہوں گے، بڑے فتنے، اس میں تذکرہ ہے کہ جس کے ساتھ 300 لوگ ہوں گے۔ عمومی طور پر جب کسی لیڈر کے ساتھ 300 یا اس سے زیادہ افراد جمع ہو گئے تو وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں رہتا ہے اور اپنی دعوت اور مشن کو پھیلانے پر قابو پاتا ہے زیادہ بنسبت کم تعداد والے کے۔ اس لیے ایسے بڑے فتنے جن کے ساتھ 300 یا اس سے زیادہ چل پڑے وہ فتنے والے ہیں، وہ بڑے فتنے والے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ ایسے جتنے بھی فتنے، گمراہی اور بدعات کے داعی اور جماعتیں پیدا ہوں گی، جو اس کے بانی اور قائد اور لیڈر ہوں گے، بڑی تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا نام بتلایا ہے۔ اس لیڈر اور داعی کا نام بھی، اس کے باپ کا نام یعنی اس کا سلسلہ نسب اور اس کا خاندان، یہ ساری چیزیں فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں یہ بات نہیں سمجھ پا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ جو میرے ساتھی ہیں انہوں نے بھی سنا ہے اس بات کو، وہ اس کو بیان نہیں کر رہے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تفصیلات بھول گئے ہیں یا اب حالات اتنے بگڑ چکے ہیں۔ صحابہ کے اخیر دور میں ہی ظالم حکمرانوں کا تسلط شروع ہو چکا تھا، ظلم اور فتنے اور بدعات اور گمراہی بڑی طاقت کے ساتھ پیدا ہونا اور عروج پانا شروع ہو چکی تھی۔ تو فرما رہے ہیں کہ کسی مصلحت کی وجہ سے ازراہ مصلحت وہ بھولنے کو اظہار کر رہے ہیں یا واقعی بھول گئے ہیں، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہر بڑے فتنے، بدعت اور گمراہی کے لیڈر کا نام اور اس کے خاندان اور باپ دادے کا نام کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ فلاں فلاں فتنے ہوں گے اور فلاں اس کا داعی اور لیڈر ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام نے ازراہ مصلحت فرماتے ہیں کہ شاید اس کو ذکر نہیں فرمایا ہے۔ حاصل یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد قیامت کے قائم ہونے تک اس امت میں طرح طرح کی آزمائش، چاہے وہ جنگ و جدال کی شکل میں فتنے ہوں، چاہے وہ گمراہی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بدعات کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، تمام تر جتنے فتنے اور آزمائشیں اور حالات وجود میں آئیں گے اور کون ان کو وجود میں لانے والا ہوگا، سب کو ایک پیشگوئی کے طور پر تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما اخاف على امتی الائمة المضلین واذا وزع السیف فی امتی لم يرفع عنهم الى یوم القیامہ، رواہ ابو داود والترمذی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر گمراہ کرنے والے پیشواؤں کا اندیشہ ہے، مجھے اپنی امت پر گمراہ کرنے والے پیشواؤں کا اندیشہ ہے، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میری امت کے اندر
ایسے ایسے لوگ میری امت میں قوم کے اور جماعت کے رہبر، پیشوا اور رہنما بن جائیں گے جو گمراہی کی دعوت دیں گے، لوگ راہ راست سے بھٹکانے کی دعوت دیں گے، بدعات کی دعوت دیں گے، جنگ و جدال میں مبتلا کرنے کا میسج اور پیغام دیں گے۔ مجھے اپنی امت پر ان کے ہلاکت میں پڑنے کے سلسلے میں ایسے پیشواؤں کا اندیشہ ہے کہ ایسے ایسے لوگ پیشوا اور رہبر بن کر آئیں گے جو میری امت کو دنیاوی اعتبار سے بھی جنگ و جدال، ہلاکت و تباہی میں مبتلا کریں گے۔ ان کے اندر قیادت کی اور لیڈرشپ کی صلاحیت نہیں ہوگی، دور اندیشی نہیں ہوگی، اور حالات اور ماحول کی نزاکتوں کو سمجھنے والے نہیں ہوں گے، دور اندیش نہیں ہوں گے، اور وہ ایسا ایسا پیغام دیں گے کہ قوم اور جماعت اور امت جنگ و جدال کے اندر اور خانہ جنگی میں مبتلا ہو جائے گی، یا وہ دین کے علم سے ناواقف اور ایسے کورے ہوں گے کہ وہ دین کے بارے میں ہدایت اور سنت کے بجائے نئی نئی چیزوں کو ایجاد کریں گے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے۔ اس طرح امت سنت کو چھوڑ کر بدعت کے اندر مبتلا ہوگی، اور بدعت کا انجام گمراہی اور جہنم ہے۔ تو مجھے اندیشہ ہے کہ میری امت پر کہیں ایسے پیشوا اور ایسے گمراہ کرنے والے لیڈر حاوی نہ ہو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اندیشہ اور آپ کا یہ خطرہ صحیح ثابت ہوا۔ آپ کے جانے کے بعد ہی جلد ہی زمانے سے ایسے ایسے لوگ اس امت پر حاکم اور پیشوا اور رہنما اور امام بن کر ظاہر ہونا شروع ہوئے، جنہوں نے طرح طرح سے دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی امت کو ہلاکت میں ڈالنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي، کریں کہ اور جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی، میری امت کے آپس میں تلوار رکھ دی جائے گی، نکال لی جائے گی، تو پھر ان سے قیامت تک اٹھائی نہیں جائے گی۔ یہ امت مسلمہ اگر آپس میں دشمنوں سے لڑنے کے بجائے، دشمنوں سے جہاد اور قتال کرنے کے بجائے، اگر یہ مسلمان ہی آپس میں خانہ جنگی میں مبتلا ہو گئے اور تلوار نکل گئی، تو پھر قیامت تک یہ تلوار اٹھے گی نہیں، قیامت تک پھر مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل اور شہادت کے واقعے کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ آپ کے جو قاتل تھے، آپ کے جو دشمن ہوئے، مسلمان ہوئی تھے، اور آپ پر حملہ کر کے تلوار نکالی مسلمانوں کے بیچ، اور پھر اس کے نتیجے میں مسلمان دو جماعتوں میں بڑھ گئے، اور پھر آپسی خانہ جنگی مسلمانوں کے اندر ہی شروع ہوگی، اور پھر آج تک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی علاقے میں چلی آ رہی ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ جب یہ آپسی خانہ جنگی میں مسلمانوں کی تلوار نکل جائے گی تو اب قیامت تک اٹھے گی نہیں، قیامت تک اب مسلمانوں کا یہی حال رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی پر بھی کوئی تفصیل اور تفسیرہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ وعن سفینۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول الخلافة 30 سنة ثم تكون ملكا ثم يقول سفينة أمسك خلافة أبي بكر 2 وخلافة عمر 10 وعثمان 12 وعليا 6 رواه أحمد والترمذي وأبو داود۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے۔ بہرحال ایک موقع پر سفر میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے اپنے کندھے پر بہت سا سامان اٹھا لیا تھا، ضرورت سے زیادہ جتنا کہ کوئی سواری اٹھاتی ہو۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاح ان کو کہا کہ بھائی تم تو سفینہ ہو۔ سفینہ کے معنی کشتی، جیسے کشتی اپنے اوپر اپنے سوار ہونے والوں کا سب کا سامان اٹھا لیتی ہے، انہوں نے بھی سب کا سامان اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ تو بطور مزاح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو کشتی ہو۔
اب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے فدا تھے کہ بطور مزاح کے آپ سے نکلے ہوئے جملے کو بھی وہ اپنے اوپر ہمیشہ کے لیے چسپاں کر لیتے تھے۔ اب ان کا اصل نام کیا تھا، اس نام سے اب نہیں وہ پکارے جاتے، وہ اب سفینہ ہی کہے جانے لگے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور مزاح سفینہ کہا۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کچھ اور تھا، عبد الرحمن تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ ابو ہریرہ کہہ کر پکار دیا، تو ان کو یہ بات پسند ہوئی کہ مجھے یہی نام سے پکارا جائے، پھر وہی نام چل پڑا ایسا کہ عام لوگ اب جانتے بھی نہیں کہ ابو ہریرہ کا حقیقی نام کیا ہے۔ تو یہ حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، الخلافت 30 سنتاً، خلافت 30 سال ہوگی، یعنی کامل و مکمل خلافت جو مکمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی، خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طور طریقے پر، نقش قدم پر مکمل جو خلافت کا زمانہ ہوگا، فرمایا کہ وہ 30 سال کا ہوگا۔ ثم تکون ملکن، پھر اس کے بعد خلافت بادشاہت میں بدل جائے گی۔ 30 سال گزرنے کے بعد کا پھر جو زمانہ ہوگا وہ حکمرانی کا زمانہ مکمل طرز نبوت پر نہیں ہوگا، اس لیے اب اس کو خلافت نہیں کہا جائے گا، اگرچہ لوگ لغوی اعتبار سے اور لفظی معنی کے اعتبار سے اس کو بھی خلافت کہہ دیا جاتا ہے، اور بعد کے حکمرانوں کو بھی خلیفہ کہا گیا ہے، خلیفہ مروان، خلیفہ عبد الملک، سلیمان ابن عبد الملک، مروان ابن الحکم، یہ سب لغت اور ڈکشنری کے معنی کے اعتبار سے کہہ دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت اور واقعی دینی خلافت جو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی اور آپ کے سنت و شریعت کے 100% مطابق ہے، فرما رہے ہیں کہ وہ زمانہ صرف 30 سال کا ہوگا۔ پھر اس کے بعد بادشاہت کا زمانہ ہوگا۔ ایک روایت کے اندر ہے ثم تکون ملکن عزوزن، خلافت کے بعد پھر کاٹ کھانے والی، ڈسنے والی، کاٹ کھانے والی بادشاہت کا زمانہ ہوگا۔ اور یہ جو بعد کے زمانے کو بادشاہت کا دور یا کاٹ کھانے والی بادشاہت، کاٹ کھانے کا مطلب یہ کہ ظلم و ستم بہت ہوگا ان زمانوں کے اندر، یہ جو کاٹ کھانے والی اور ظلم و ستم والی بادشاہت کہا گیا ہے خلافت کے زمانے میں، یہ اکثر کے اعتبار سے ہے۔ اکثر جس چیز کا وجود ہوتا ہے اسی اعتبار سے پورے کا حکم لگا دیا جاتا ہے، جس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ 100% وہ آدمی کیا ہے خراب ہی ہے۔ جیسے کوئی خاندان یا کوئی علاقہ برائی کے اندر بدنام ہو جاتا ہے، دنیا کی نگاہ میں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اگر اتفاق سے اس خاندان کے اندر واقعی کوئی متقی و پرہیزگار دیندار انسان پیدا ہو جائے، جیسے عرفی معاملے میں کہا جاتا ہے شیطان کے گھر میں اولیاء پیدا ہو جائے، تو اب آدمی عمومی طور پر پورے گھر کی مذمت کرتا ہے، پورے قبیلے کی مذمت کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس ایک فرد جو خاندان کے طرز سے ہٹ کر تقوی پرہیزگاری کے راستے پر ہے وہ اس مذمت میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک عمومی اور اغلبی حکم بتلایا ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد جو زمانہ ہوگا وہ کاٹ کھانے والا ہوگا، ظلم والا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کے بعد کوئی قیامت تک عادل اور انصاف پسند اور ظلم سے ہٹ کر حکومت چلانے والا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعد کے زمانے میں خود بنو امیہ کے اندر جس میں زیادہ تر حکمراں ظالم گزرے ہیں، لیکن انہی میں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عدل و انصاف کے ایسے پے کر کہ خود ان کے زمانے کو بھی علماء نے خلافت راشدہ کا زمانہ کہا ہے، اور لغوی اعتبار سے ان کو بھی خلیفہ راشد کہہ دیا گیا، جبکہ خلیفہ راشد ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حقیقت میں، لیکن حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اکثری طور پر بالکل انہی چاروں لوگوں کے قریب قریب نظام قائم کر دیا تھا، اس لیے اس کو بھی خلیفہ راشد کہا گیا۔ تو وہ ان کی بادشاہت کا زمانہ ظلم کا زمانہ نہیں تھا۔ اسی طرح خلافت راشدہ کے 30 سال کے بعد سے متصل جو فوراً حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، وہ بھی ان کی بھی بادشاہت واقعی بادشاہت تھی، وہ خلافت نہیں تھی، لیکن وہ ملک عزوز نہیں تھی، ظالمانہ بادشاہت نہیں تھی،
گو ان کے زمانے کا نظام حکومت 100% ابو بکر اور عمر کے طور طریقے کے مطابق نہیں تھا۔ یہ کہا جائے کہ 99% حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان علی کے طرز پر تھا، لیکن ان کی حکومت بالکل ذرہ برابر بھی ظلم کی طرف مائل نہیں تھی۔ بعض اعتبار سے اس میں کمیاں رہیں جس کی وجہ سے وہ بالکل خلافت راشدہ کا نمونہ ان کا دور مکمل نہیں بنا 100%، لیکن ظلم کا کوئی ذرہ بھی ان کے زمانے کے اندر نہیں رہا۔ تو یہ بنو امیہ کے اندر یہ 2 حکمراں ایسے گزرے ہیں جن کا زمانہ عدل و انصاف کا زمانہ رہا ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کے علماء حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر عادل مانتے ہیں۔ اسی طرح عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی امیر عادل مانتے ہیں۔ باقی ان کے علاوہ جو اور حکمراں تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے جو یزید سے سلسلہ شروع ہوا ہے، اور مروان ابن محمد ابن مروان بنو امیہ کا آخری حکمراں، اور درمیان میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز، پہلے حضرت امیر معاویہ صحابی اور عمر ابن عبدالعزیز غالباً چوتھے نمبر پر۔ ان دونوں کو چھوڑ کر جتنے بھی ہوئے ہیں سب ظالم حکمراں ہوئے ہیں، لیکن ان دونوں کا زمانہ عدل انصاف کا زمانہ رہا ہے۔ تو یہ جو کہا گیا جاتا ہے کہ خلافت کے بعد پھر حکومت کا دور ہوگا، بادشاہت ہوگی، اور وہ بھی بادشاہت ایسی ہوگی جو کاٹ کھانے والی، یہ ظلم والی ہوگی، یہ اکثر اور اغلب کے اعتبار سے، یعنی اس کے بعد جو اب حکمراں ہوں گے اکثر ظالم اور کاٹنے والے ہوں گے، امن پسند اور عدل و انصاف والے کم ہوں گے۔ ثم یقول سفینۃ، پھر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے مخاطب کو، اپنے شاگردان کو خطاب کرتے ہوئے کہا، امسک، شمار کرو۔ اب شمار کرا رہے ہیں کہ 30 سال خلافت کا کیسے ہوا۔ امسک خلافت ابی بکر سنتین، ابو بکر کی خلافت کو 2 سال شمار کر لو، وہ خلافت عمر عشرتن، اور حضرت عمر کی خلافت 10 سال، وہ عثمان اثنتی عشرتا، اور عثمان کی خلافت 12 سال۔ تو ابو بکر 2 اور حضرت عمر کی خلافت 10، 10 2 12، اور خود حضرت عثمان کے مستقل 12، یہ 24 ہوگی۔ وعلی ستۃ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 6 سال شمار کر لو۔ اس طریقے سے 24 اور 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ موٹی موٹی گنتی شمار کیا ہے، جو مکمل سال سے کچھ کم یا زائد ہیں ان کو شمار نہیں کیا ہے۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کا زمانہ 2 سال 4 ماہ سے زائد ہے کچھ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ 10 سال 8 ماہ تقریباً، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ 12 سال میں 12 دن کم، یہ 12 سال مکمل نہیں، 12 دن کم تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ یہ تقریباً 6.5 سال ہے۔ اس طریقے سے ان چاروں حضرات پر 30 سال پورے مکمل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ 7 سال کم ہیں، 7 مہینے کم ہیں، 7 مہینے کچھ کم، مکمل 7 مہینہ بھی نہیں۔ وہ زمانہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا ہے۔ تو یہ 30 سال خلافت کا زمانہ صرف انہی چاروں پر مکمل نہیں ہوا ہے، ان چاروں پر ہوا ہے 29 سال 5 مہینے، 29 سال 5 مہینے ان چاروں کا زمانہ خلافت ہے، اور بقیہ 7 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ اسی لیے با اتفاق علماء اہل سنت والجماعت کے یہاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی خلیفہ راشد ہیں۔ جیسے یہ چاروں حضرات خلیفہ راشد ہیں، ایسے ہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی خلیفہ راشد ہیں۔ ان کی بھی خلافت کا زمانہ جو 7 مہینے کا ہے وہ خلافت راشدہ کا زمانہ ہے، وہ ان کے اوپر مکمل ہو جاتی ہے 30 سال۔ اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صلح فرما لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا فرمان تھا، پیشگوئی تھی کہ 30 سال ہی خلافت کا زمانہ رہے گا اور پھر اس کے بعد بادشاہت کا زمانہ آ جائے گا، اور پھر ان بادشاہت میں کوئی اچھا بھی زمانہ ہوگا، کوئی ظلم و ستم والا ہوگا، دونوں طرح آپ نے پیشگوئی بیان فرما دی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ 30 سال مکمل ہو گئے، اور پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملوکیت اور بادشاہت کا زمانہ شروع ہوا ہے۔ رواہ ابو داود والترمذی، رواہ احمد والترمذی وابو داود۔ اگلی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو لمبی ہے، اس لیے بات آج یہیں پر موقوف کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو فتنوں کے زمانے میں ہدایت پر اور دین حق پر قائم و دائم رکھے، آمین۔